الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ معزز سامعین، اگر ہم جائزہ لیں تو کچھ باتیں ہماری اور آپ کی طرف آیا ہو جائیں گی کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی تب تک انسان وہ چاہے جتنا بھی نیک عمل کرے تب تک اللہ کی رحمت حال شامل نہ ہو تب تک وہ انسان کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول اور منظور نہیں ہوا کرتا۔ اگر ہم کسی چیز کے طلبگار ہیں، کوئی چیز کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں اس میں اللہ کی رحمت کو شامل ماننا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص گزرا جس نے تقریباً 500 سال نہیں 500 سال اس نے اپنے انظر سے دنیاوی خواہشات کو ترک کیا اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کی طرف پھیرتا ہوا وہ صرف عبادت الہی میں مشغول رہا۔ جب وہ انسان فوت ہو چکا اور بارگاہ خداوندی میں اسے پیش کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کے سامنے کہا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ جب یہ بندہ بنی اسرائیل کا جو 500 سال جس نے صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس نے وحدہ لا شریک کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، دنیا کی تمام تر خواہشات کو اس نے ٹھکرا کر صرف اور صرف رب ذوالجلال کی عبادت میں محو اور مشغول رہا، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو انسان جھجک کر بول اٹھا، اے الہ العالمین، کیا تیری رحمت ضروری ہے کہ میں نے آج سے 500 سال تیری عبادتیں کی ہے، میں نے تیری وجہ سے اپنی بھوک اور اپنی نیند کو چھوڑ دیا، آج میں نے تیری وجہ سے دنیا کی تمام تر خواہشات سے پناہ مانگی، میں نے ہر ایک خوشی کو تیرے لیے چھوڑ دیا، اے الہ العالمین، کیا یہ میری 500 سال کی عبادت کی وجہ سے مجھے جنت نہیں مل سکتی؟ جب یہ سوال خداوند کریم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس کو میری ایک نعمت کا جزا دکھاؤ کہ اس کو میں نے جس کو میں نے ایک نعمت عطا کی، اس کی نعمت اور جو اس نے 500 سال عبادت کی، اس میں کتنا بڑا فرق ہے، اس کو دکھاؤ۔ جب اس انسان کی ایک آنکھ کی نگاہ کو، آنکھ کی روشنی کو ایک پلے میں رکھا گیا اور اس بندے کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا گیا، تو اللہ کی ایک نعمت جو روشنی ہے انسان کو اللہ نے جو عطا کیا، اس نظر کی روشنی کا پلہ بھاری رہا۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتوں نے اس بندے سے فرمایا کہ اے شخص، یہ دیکھ کہ جو تو نے 500 سال عبادت کی، اس کا شکرانہ اللہ کی ایک نعمت سے بھی نہیں ہو سکتا۔
تو تو سمجھ اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور کن کن نعمت کے اوپر تیرے 500 سال کی عبادت کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ شرمندہ ہو گیا جس نے 500 سال تک عبادت کی۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص شرمندگی سے اللہ کے پاس اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی طلب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے اس بندے کو داخل جنت کیا جاتا ہے۔ سبحان جل جلالہ۔ اس سے پتہ کیا چلا میرے دوستو، یعنی اللہ کی رحمت ہمیں ہر وقت طلب کرنی چاہیے، ہمارے خوشی میں، ہمارے غم میں، ہمارے سکون میں، ہمارے اطمینان میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے زندہ ہونے میں ہمیں اللہ کی رحمت کی امید کی طلب ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں اس کی رحمت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اللہ نے ہمیں سانس عطا کیا، اللہ نے ہمیں روشنی عطا کی، اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کیا اس کی ہر وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہیں تو اس کو عدد نہیں کر پائیں گے، اسے گن نہیں پائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر حق عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔